تیسری دولت، اولاد کے بعد دولت، مال، جس کے لیے میں آپ پوری دنیا مرے جا رہی ہے، حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں، بس دولت، پیسہ۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دولت سے نوازا، اس کی بھی آزمائش کری کہ فرشتوں کو بھیجا اور ایک تسبیح، کون سی؟ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزہ فالعظمہ فالہیبہ فالقدرہ فالکبریاء والجبروت، پوری تسبیح ہے جو آپ نماز تراویح میں پڑھتے ہیں۔ جب یہ تسبیح سنی تو فرشتوں سے کہا مجھے میرے رب کا نام دوبارہ سناؤ۔ اور آج ایک ہم ہیں کہ اللہ کا ذکر سننے سے، اس کے رسول کا ذکر سننے سے ہمیں بیزاری ہوتی ہے، ہماری طبیعت بیزار ہوتی ہے اندر سے۔ کیا ہر وقت کی ایک ہی لنترانی لگا رکھی، دل اندر سے اللہ اس کے رسول کی باتوں کو قبول ہی نہیں کرتا، ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا دل، اتنا اندر سے کالا اور گندا ہو چکا ہے یہ دل، اللہ اس کے رسول کی باتوں کو قبول نہیں کرتا، سننا ہی نہیں چاہتا، بات کرو لوگ اٹھ کے بھاگتے ہیں جیسے کوئی کاٹنے کو دوڑ رہا۔ اور ایک ابراہیم علیہ السلام ہے، کہا مجھے میرے اللہ کا ذکر دوبارہ سناؤ۔ فرشتوں نے کہا کچھ دو، ایک حصہ ریوڑ کا دیا، آدھا دیا، پورا ریوڑ بکریوں کا صرف ایک تسبیح سننے کے لیے دے دیا۔ بعد میں فرشتوں نے کہا کہ اب آپ کے پاس کچھ اور تو ہے نہیں، کیا دیں گے؟ کہا ان بکریوں کے چرانے کے لیے مجھے ساتھ لے چلو، میں ان کی نوکری کروں گا، تمہاری غلامی کروں گا۔ فرشتوں نے کہا نہ بکریاں چاہیے نہ آپ کی ضرورت ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی جو آئی۔ ہمیں جان بھی پیاری، ہمیں مال بھی پیارا، ہمیں اولاد بھی پیاری، مجھ سمیت میں آپ کو نہیں کہہ رہا، پورا معاشرہ۔ ابھی دیکھیں نا آپ، 2 مہینے پہلے 3 مہینے پہلے کیا حالات تھے ہیں؟ سوچیں، مسجد بند، صرف ہم 2-3 آدمی مسجد میں، لیکن لوگ گھروں میں بیٹھ گئے۔ سب کو جان پیاری ہے، سب کو، کسی ایک کو نہیں۔ اور کچھ تو ایسے بھی ہیں جو اب تک بیٹھے ہوئے ہیں، مارچ کے مہینے سے بیٹھے، اب تک بیٹھے ہوئے ہیں، اب تک جمعہ اور عید تک نہیں پڑھ رہا ہے، ایسی آئسولیشن میں گئے، چونکہ جان پیاری ہے، یہ زندگی ختم نہ ہو جائے، یہ زندگی ہم مر نہ جائیں۔ اسی طرح مال پیارا ہے، اسی طرح اولاد پیاری ہے۔ جب یہ سب چیزیں پیاری ہوں گی تو ان کی محبت جب دل میں گھر کر جائے گی تو پھر اللہ کی محبت کہاں جائے گی؟ سوچیں، اللہ کی محبت کہاں جائے گی؟ ایک رشتہ باپ کا، کیا رشتہ ہے؟ اس کے ذریعے ہم دنیا میں آئے، باپ ہے ہمارا، پیدا ہوئے ہم۔ ایک ماں ہے، عظیم ہے، کیوں؟ اس کے پیٹ میں 9 مہینے ہمارا وقت گزرا، وہ ہماری ماں ہے۔ ایک باپ ہے، ایک ماں ہے، اور پھر ہر رشتہ الگ الگ۔ ایک رشتہ آپ کا اور میرا اللہ سے ہے۔ کیا اللہ باپ ہے؟ نہیں۔ اللہ ماں ہے؟ نہیں۔
اللہ کون ہے؟ اس سے ہمارا کیا رشتہ ہے اللہ کے ساتھ؟ سوچے، اللہ کے ساتھ میرا اور آپ کا کیا رشتہ ہے؟ وہ خالق ہے اور ہم اس کی مخلوق. زور سے بولیں، ہم اس کی مخلوق ہیں. ہر رشتہ نبھانے کا حکم دیا. ہم تو وہ بد نصیب ہیں جو اپنے ماں باپ کا رشتہ بھی نہیں نبھا سکے. اللہ سے رشتہ کیا نبھائیں گے؟ کہا ایک ماں جو محبت کرتی ہے اس سے 99 گنا زیادہ محبت میں کرتا ہوں. کتنی؟ زور سے بولیے. 99 گنا زیادہ محبت اللہ فرماتا ہے میں کرتا ہوں اپنے بندے سے. اور اس نے رشتے کو خوب نبھایا. قسم اس رب کی خوب نبھایا. 70 سال کا بڈھا بیٹھ کر تاش کھیل رہا ہے، 25 ہی کھیل رہا ہے، کھبلے کھیل رہا ہے. 70 سال کا بڈھا، اس کو اتنی زندگی کی امید ہے بدماش کو. اور جب وہ وہاں سے اٹھ کے اپنے بساند کے منہ کے ساتھ گھر جاتا ہے تو کھانا بھی موجود ہے، ناشتہ بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، اللہ کی ہر نعمت اس کے لیے موجود ہے. رشتہ نبھایا یا نہیں نبھایا؟ بولے. کون سجدہ کر رہا ہے اس کو؟ مسجدیں ویران پڑی ہیں، لوگ گلیوں میں بیٹھے ہیں، بازاروں میں بیٹھے ہیں، گھروں میں بیٹھے ہیں. لوگوں نے مسجدوں کو چھوڑ دیا، اللہ کو چھوڑ دیا، اس کے رسول کو چھوڑ دیا، لیکن وہ رشتہ نبھا رہا ہے. وہ نبھا رہا ہے. قسم اس رب کی، آج اگر وہ بے نمازیوں کا پیشاب بند کر دے، آج اگر وہ بے نمازیوں کے منہ سے خون نکال دے، آج اگر وہ بے نمازیوں کو کینسر کے مرض میں مبتلا کر دے، میں دیکھتا ہوں کہ کون مرد کا بچہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا. بولو یہ غلط ہے؟ آج 2 گاڑیاں رینجرز کی آگے محلے میں گھوم جائیں اور ڈنڈا گھمائے کہ نماز پڑھو، پوری مسجد بھر جائے گی. لیکن وہ پکارتا ہے محبت سے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ، تو میرا ہے میں تیرا ہوں، چل 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 چل. ہم تو یہاں صرف قربانی کریں گے، نماز پڑھیں گے مرنے کے بعد. پورے 14 نمبر میں جا نمازیں بچھی ہوئی ہیں، وہ یہاں سے جا جا کے سب نمازیں پڑھ رہے ہیں. سقی حسن میں، میوا شاہ میں، سب جگہ. ارے اللہ کے بندے، یہ جگہ عمل کی ہے. یہ جگہ، یہ جو اللہ نے بنائی ہے دنیا، یہ عمل کی جگہ ہے. کہا یہاں عمل کرو، تم اتنا سا عمل کرو گے ہم پہاڑوں کے برابر تمہیں آخرت میں عطا فرمائیں گے. قیامت حق ہے؟ بولیے حق ہے؟ قیامت ہوگی، آئے گی نا. اپنے ایمان سے بتائیے، موت آئے گی؟ نہیں آئے گی. اور پھر قسم کھا کے بتائیے اس رب کی جس نے ہمیں پیدا کیا کہ ہم اس طرح زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمیں کبھی مرنا نہیں، ہمیں نہیں مرنا. ہم زندگی ایسے گزار رہے ہیں اور جب مر جاتے ہیں تو ایسے ہو جاتے ہیں کہ دنیا میں تھے ہی نہیں، دنیا میں موجود ہی نہیں تھے. تو پہلی چیز اللہ سے توبہ کر کے، کسی وقت بھی موت آ جائے گی، کسی وقت بھی آ جائے گی، ایک دم آئے گی. کہ کروڑ پتی، فیکٹریاں ملیں، جائیدادیں، گاڑیاں، بینک بیلنس، پراپرٹیاں پڑے تختے پہ پڑے، ایک چیز بھی کام نہیں آئے گی. ایک چیز بھی صرف کام آئے گی تو ہر وہ عمل جو اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا کے لیے کرا جائے گا.
صرف اللہ کی محبت میں، قربانی کرو اللہ کی محبت میں، نماز پڑھو اللہ کی محبت میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرو اللہ کی محبت میں، قربانی کرو، قربانی کی گوشت تقسیم کرو غریبوں میں، اور ان تک ان کا حق پہنچاؤ تاکہ اللہ پاک سب کی قربانی کو قبول کر دے۔ اگر میری قربانی قبولیت کے قابل نہیں ہے تو غریبوں میں بانٹ دو تاکہ اللہ ان کی برکت سے قبول کر لے۔ ان کے طفیل میں جہاں پورا جانور اٹھا کر کیا قربانی کری تمہیں شرم نہیں آئی؟ تو تمہیں قربانی کری ہے؟ اور اللہ ماشاء اللہ ہائی محرم کا حلیم، جو 10 محرم کو حلیم بنے گا وہ قربانی کے گوشت سے بنے گا۔ امام حسین کو ان کے حلیم کی ایسی ضرورت پڑ رہی ہے، انہوں نے اپنی جان دی میدان کربلا میں، دی، بولے زور سے بولے، دی، حالت سجدہ میں دی۔ کیا ہستی ہے، اللہ کے رسول کی اولاد، نواسۂ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا رشتہ کیا تھا اللہ کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ۔ پورا سال لوگ قرآن نہیں پڑھتے، پورا سال، چونکہ قرآن ہمارے لیے نہیں ہے، قرآن مردوں کے لیے۔ جب کوئی مر جائے گا تو پڑھ کے بخش دو، اور وہ بھی ملاؤں سے۔ ہمارے پاس اتنا ٹائم کہاں ہے ہم قرآن پڑھیں گے؟ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں بیٹھ کر۔ ملاؤں سے پڑھواؤ، وہ جیسا ٹیڑھا بیڑا پڑھ دیں اس کو بخش دو، لیکن قرآن تو سندھوں کے لیے ہے، یہ تو ان کی ہدایت ہے۔ سب امام عالی مقام کا سر مبارک نیزے پر چڑھایا گیا کاٹ کر، ایک قاری قرآن پڑھ رہا تھا۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، سورہ کہف کی آیتیں پڑھ رہا تھا کہ اصحاب کہف کا قصہ بہت عجیب و غریب ہے، ان کی کہانی بہت عجیب ہے۔ امام حسین کے سر سے آواز آئی، منہ سے آواز آئی، بالکل میرے رب نے سچ کہا کہ اصحاب کہف کا قصہ بہت عجیب ہے، لیکن اس سے زیادہ عجیب حسین کا سر نیزے پر چڑھا ہوا ہے اور قرآن کی تلاوت کر رہا۔ جو نیزے پر چڑھ کر بھی قرآن پڑھے، جو نیزے پر چڑھ کر بھی قرآن پڑھے، اس کا قرآن سے رشتہ کیسا ہوگا؟ سوچے، اللہ ہمارا رشتہ بھی ہمیں بھی اللہ توفیق دے۔ اور جو نماز نہیں پڑھتے اللہ کے واسطے توبہ کریں، معافی مانگے اللہ سے۔ ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، اللہ کہتا ہے تم ایک مرتبہ معافی مانگو، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، تمہاری ساری غلطیوں کو معاف کر دوں گا۔ دولت دولت دولت، دنیا دنیا دنیا، اللہ پاک اس قربانی کا جذبہ سب کو عطا کرے اور سب کے دلوں میں اس کی محبت پیدا فرمائے۔ 7 بج گئے، ٹھیک ہے، بج گئے۔ ایک مسئلہ بہت اہم، اتنا اہم مسئلہ ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ میں ہر سال بتاتا ہوں لیکن پھر دہرا رہا ہوں اس کو کہ جانور قربانی کا لٹا دیا، ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا۔ اب ایک آدمی، میں یا اور کوئی باپ بزرگ آدمی، اس کے ہاتھ میں چھری ہے ذبح کرنے کے لیے، اس نے چھری چلائی تو گائے کی، بچڑے کی، بچیا کی گردن بڑی ہوتی ہے، پھر وہاں شہر تک کٹنے میں ٹائم لگتا ہے، چھری چلتی ہے، لیکن چھری چلی، میں نے کہا
بسم اللہ اللہ اکبر، کیا کہا؟ اور چھری چلی، لیکن چھری پوری نہیں چلی، چھری پوری نہیں چلی۔ اب قصائی کھڑا ہے ہیں برابر میں، اور کوئی کھڑا ہے، اس نے میرے ہاتھ سے چھری لی اور اس نے چھری چلا دی، اور اس نے چھری چلاتے وقت تکبیر نہیں پڑی، بس چھری پکڑی اور شہرک تک کاٹ گیا۔ پورا جانور حرام، پورا جانور حرام، بالکل مثل مردار، اس کی ایک بوٹی بھی کوئی نہیں کھا سکتا، بالکل حرام۔ اس لیے جو بھی کھڑے ہیں برابر میں قربانی کے وقت سب بولتے رہیں اللہ اکبر، ایک چلائے باقی سب پڑھتے رہے اللہ اکبر، تاکہ جانور بت کے یہاں اٹھنے لگے، اور دوسرا آدمی چھری ہاتھ میں لے تو تکبیر پڑھ رہا ہو، وہ تکبیر پڑھ رہا ہو، اور تکبیر پڑھتے ہوئے چھری چلے۔ اگر بغیر تکبیر کے اس نے یہ سمجھا کہ پہلے آدمی نے تکبیر پڑھ لی وہ کافی ہے، تو اس کا پورا جانور سمجھ میں آ گیا۔ قربانی کی کھال جہاں دل چاہے، جہاں دل ٹھکے۔ کچھ دوست مسجد مجھے کہتے ہیں آپ نے لوگوں سے کہا، پہلے کہا جب ایک وقت تھا، جب وقت تھا تو ہم کہتے تھے جا کے، تو اس وقت لوگ کچھ لوگ تھے ایسے، شاید ابھی بھی ہوں بیٹھے ہوں، کہ علامہ صاحب ہمارا بہت دل چاہتا کہ ہم کال مسجد میں پہنچائیں، مدرسے میں دیں، ہم مجبور ہیں۔ اچھا کیوں؟ کہا جانور اترنے سے پہلے ہی پرچی کٹ گئی۔ صحیح، ٹھیک ہے، اب کون سی پرچیاں کٹ رہی ہیں؟ اب تو سب ختم۔ اس وقت تو بہت بولتے تھے کہ ہمارا تو دل تڑپتا ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں تعاون کریں، اب ہمارے دل نے تڑپ نہیں چھوڑ دیا، یہاں تک کہ دھڑک نہیں چھوڑ دیا، اب وہ اندر ایسے دھڑک رہا ہے کہ ہمیں خود کو بھی پتہ نہیں چل رہا۔ تو جن کا دل چاہے محبتوں کے ساتھ اپنی قربانی کی کھال، اپنی کھال نہیں قربانی کی کھال جو ہو اللہ کے گھر میں تعاون کرے، اللہ سب کے تعاون کو قبول فرمائے۔ بیوہ ہو، یتیم ہو، اب تو کھال ہی 200-300 روپے کی رہ گئے، بیچاری بیوہ کا بھی کچھ بھلا نہیں ہوگا، کچھ نقد بھی اس کو دے دیجیے گا، اگر کسی کے ساتھ کھال دیں تو اس کو کچھ نقد بھی دے دیجیے گا تاکہ اس کا بھلا ہو جائے۔